بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ دو چیزیں ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی وہ دو امر ہیں جن کی بدولت مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت واپس مل جائے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ زمین پر کوئی مٹی گارے کا گھر یا اونٹ کی کھال کا خیمے باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ لیکن بعض احادیث اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں امر کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی کچھ امور اور واقعات ظہور پذیر ہوں گے، جن میں خریسان سے کالے جھنڈوں کا برآمد ہونا، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہونا، سفیانی کا خروج، اور پھر اس کی جانب سے مسلمانوں کا شدید قتل عام کرنا، آسمان پر عجیب و غریب علامات کا ظاہر ہونا، پھر دوبارہ خراسان سے کالے جھنڈوں کا حضرت مہدی علیہ السلام کی طلب میں نکلنا اور ان کو تلاش کر کے ان سے بیعت کرنا، اور سفیانی کے لشکر کا زمین میں دھنسنا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفیانی کون ہے اور یہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ جانیں گے۔ دوستو، اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بیشتر حدیث کے متعلق ظہور امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں گے، لہٰذا آپ ان تمام فتنوں کو ختم کر دیں گے۔ آپ کے زمانے میں آپس میں محبت الفت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی کی طرح رہیں گے۔ آپ کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 6 سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ سے مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھس دیا جائے گا۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفسیر کے مطابق وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے زمانے میں مسلمانوں کو بلم ہوگا اور وہ علماء فضلہ کا بلاخصوص قتل عام ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیان بیت اللہ کو مردب کرنے کی نیت سے روانہ ہوں گے، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس دیا جائے گا۔ اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ امت کی اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص کا روز کرے گا جس کے عام پیروکار قبیلے کلب کے لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ جاگ کرے گا اور بچوں تک وہ قتل کر دے گا، اور اس کے مقابلے قبیلے گیس کے لوگ جمع ہوں گے۔ سفیانی ان سے بھی جنگ کرے گا اور کثرت سے لوگوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ اس دوران میرے اہل بیت میں ایک شخص کا ظہور مکہ میں ہوگا، سفیانی اس کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو اپنا لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدا میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھس دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس قادوی تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنے سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر مانوی کے ساتھ ورد ہیں، اور پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت قادر بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مقرب زندہ بچے گا، اور صرف یہی نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغرب کی جانب سے، اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں سے نابرداشتہ مانگے گا، اور پھر ہر طرف سے اسلام کے مرکز خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور اس کے کچھ عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کی وجہ سے یہودی کے بڑے اقتدار وابستہ ہیں۔
اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے نمودار ہوں گے اور اس لشکر کا سردار قبیلہ گندر کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندے کا ایک لنگڑا شخص ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور امت مسلمہ کی عزت، شرافت اور اس کے عنداللہ مقبولیت سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ اس جھنڈے والے لشکر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لیکن لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے مال کو میرے اہل بیت میں ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پالے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور مادی پر دلالت کرنے والی علامت میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی رفتاری کے ساتھ گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ سے بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا، جیسے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانے قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کے سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اور ایسا امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ دوست واضح رہے کہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ابن طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی، اور ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، جبکہ بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا، اور ان کے ظہور کی نشانی بھی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہے، وہ انقلاب لائیں گے، زمین کو عدل انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اس طرح شیعہ اہل سنت کے کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور امام حسن ابن علی عسکری کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے وہ اب غیبت کبری میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیحا کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں حدیث کی کتاب سے کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام مادی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔